تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ جو لینٹ ہے، جب میں نے یہ اسٹڈی کی تو اس کا جو انہوں نے کنیکشن بنایا ہے وہ ریزریکشن سے بنایا ہے، مسیح کے مرنے سے لے کے جی اٹھنے تک. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 40 دن کا روزوں کا مسیح کے مرنے سے لے کے جی اٹھنے تک کا کیا کنیکشن ہے. آگے جا کے میں نے پڑھا تو لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ 40 دن کے روزے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسیح نے بیابان میں 40 دن کے روزے رکھے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو مسیح نے 40 دن کے روزے رکھے، مگر کلام میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 4 باب، میتھیو چیپٹر 4 اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. اس میں لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقے کر کے. تو مجھے بتائیں کہ یہ 40 دن اور 40 رات آپ لوگ فاقے کر رہے ہیں؟ پہلے تو میرا یہ سوال ہے. جنہوں نے روزہ رکھا ہے مجھے بتائیں نا، آپ لوگ فاقے کر رہے ہیں؟ فاقے کا مطلب پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ نہیں کھانا پینا 40 دن تک. تو پہلے مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو 40 دن آپ لوگ فاقے کر رہے ہیں، کچھ بھی کھا پی نہیں رہے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جواب دیں مجھے، ہاں یا نا. بیچ میں کھولتے ہیں نا. تو مگر یسوع نے تو نہیں کیا ایسے، یسوع نے تو فاقے رکھے ہیں. تو پھر کیسے آپ لوگ یسوع کو فالو کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. پھر لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. آپ کو کون لے کے گیا ہے یہ روزے رکھنے کے لیے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے جواب دے سکتے ہیں، جو بڑے اس حق میں ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے. تو یسوع کو تو روح لے کے گیا تھا، تو آپ کو کون لے کے گیا ہے؟ آپ کو کس نے ہدایت کی ہے کہ آپ کو روزے رکھنے ہیں؟ اور وہ روح تو یسوع کو جنگل میں لے گیا تھا. تو آپ آج کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے میں نے پہلے پوچھا کہ روزوں کا مسیح کے مرنے سے جی اٹھنے سے کیا کنیکشن ہے، کیونکہ مسیح نے تو 40 دن کے روزے کے بعد 3.5 سال تک منادی کی. ایسا ہی ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں مسیح کے مرنے سے اور اس کے جی اٹھنے تک؟ میرا یہ سوال ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اس چیز کا جواب ہے تو میں مائک ادھر ہی چھوڑ دوں گی. دلیلیں آپ لوگ دے سکتے ہیں، موسٹ ویلکم. مجھے اگر کوئی یہ سمجھا دینا کہ 40 دن کا روزے کا مسیح کے مرنے سے لے کے جی اٹھنے تک ہاں کنیکشن ہے، تو میں یہ مائک چھوڑ دوں گی. تو 3.5 سال مسیح نے تو 40 دن کے بعد 3.5 سال تک منادی کی. ٹھیک ہے. آگے میرے ساتھ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی منادی کی. ٹھیک ہے. روزے سے پہلے یسوع نے کیا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ روزہ رکھنے سے پہلے یسوع نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا. تو کتنے لوگ ہیں وہ تو بپتسمہ لیتے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. کیتھولکس جو ہیں ہمارے بہن بھائی بہت پیارے ہیں، وہ تو بپتسمے کی تعلیم کو مانتے ہی نہیں ہے. تو یسوع نے تو بپتسمہ بھی لیا تھا روزہ رکھنے سے پہلے، مگر آپ میں سے تو بہت سے لوگ ہیں جو بپتسمہ نہیں لیتے. پھر یسوع نے روزہ رکھنے کے بعد کیا کیا؟ میرے ساتھ پڑھیں. یسوع نے روزہ رکھنے کے بعد 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو مجھے بتائیے کہ 40 دن کے روزہ رکھنے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بھی مناتے ہیں، مگر اس کے بعد گوشت کھاتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، میٹھا بھی کھاتے ہیں، سوشل میڈیا دی واٹ لگا دیندے نے. اے ڈرامہ ویکھو، اے سیریل ویکھو، اے ویڈیو ویکھو. ایسے ہی ہے نا. تو مسیح نے تو یہاں پہ منادی کی 40 دن کے بعد. تو آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد یسوع نے کیا کیا؟ 18ویں اور 19 آیت. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے وہ 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. تو یسوع نے پہلے کیا کیا؟ منادی کی. دوسرا کیا کیا؟ شاگرد بنائے. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟
گوشت کھانا, پارٹیاں کرنا, ایسے ہی ہے نا. تو یسوع نے تو منادی بھی کی 40 دن کے بعد, یسوع نے تو شاگرد بھی بنائے. تو ہم کیا ایسے کرتے ہیں 40 دن کے بعد؟ تیسری چیز آگے میرے ساتھ پڑھیے, تیسری چیز 23 آیت میں, اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور طرح کی کمزوریوں کو دور کرتا رہتا تھا. تو تیسری چیز کیا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا. اور چوتھی کہ اس نے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کیا. تو اس نے منادی بھی کی, اس نے خوشخبری سنائی اور اس نے بیماروں کو شفا دی. تو کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں 40 دن کے روزوں کے بعد؟ کیا آپ لوگ یہ کرتے ہیں 40 دن کے روزوں کے بعد؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا, سچی جو بات ہے, کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ میں نے 40 دن کے روزے رکھے, میں روحانی طور پہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہوں اور میں آگے جا کے نا خدا کی تعلیم دوں گا, میں شاگرد بناؤں گا, میں لوگوں کو جو ہے ان کے لیے دعا کروں گا, میں خوشخبری سناؤں گا. میں نے تو آج تک ایسا نہیں سنا, سوری ٹو سے. اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں تو مجھے بتا دیں, میں مان جاؤں پھر آپ لوگوں کو, یا جتنے بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں دوسروں کو جو بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, دوسروں کے اوپر تنقید کرنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. آپ خود کر کے بتا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں. دوسروں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. مگر آپ خود کر کے دکھا دیں نا کہ آپ اس ملک میں جا کے کیوں نہیں جاتے, آپ اس ملک میں کیوں نہیں جاتے ہیں, تو آپ خود کر کے بتا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں. آپ دوسروں کو کیوں جو ہے اس طرح سے بولتے ہیں؟ تو میرا یہ آپ لوگوں سے آج سوال ہے کہ 40 دن کے روزوں کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو لڑ کے جو ماتم کے روزے ہیں یہ کلام کے مطابق ہیں, کیونکہ اس کا تو کوئی مسیح مرنے سے تو کوئی کنیکشن ہی نہیں.